بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اسلامک ایمبیسڈر اکیڈمی میں ایک اور ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا کہ جس کا نام ہے ریلیجنس ان دا ٹائم آف ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اس ورکشاپ میں طلباء، علماء، مبلغین حضرات کے سامنے اس پہلو کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں دنیا کے کون سے نامی گرامی مذاہب کے ماننے والے بسا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے ان کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ عرب ممالک میں ہوئی، وادی حجاز میں ہوئی، تو آپ کے پڑوسی ملک جو ہے وہ ہندوستان ہے۔ تو ہندوستان کے اندر کون سا مذہب تھا اور وہ کن کن عقائد و نظریات کو مانتے تھے، ان کا خدا سے متعلق کیا تصور تھا۔ پھر اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ بیان کیا کہ جو اور پڑوسی ملک ہے یونان، یہ ایران جو ہے، ایران کے اندر کون سا مذہب تھا اور یہ کس مذہب کے ماننے والے تھے، کس طرح خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس مذہب کا ان کی عملی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑا، اس پر بھی ہم نے بات کی۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے جو ہے وہ روم کی بات کی کہ روم جو ہے وہ ملک ہے، اس وقت سپر پاور ملک تھا، تو اس سپر پاور ملک کا مذہب کون سا تھا اور ان کے خدا سے متعلق کیا تصور تھا، اور وہ کس نبی کو ماننے والے تھے، اور بعد میں آ کے ان کے نبیوں سے متعلق کیا تصور و خیالات میں کس طرح تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے مصر کے حوالے سے بات کی کہ مصر جو ہے وہ قدیم ترین تہذیب میں شمار ہوتا ہے، تو مصری باقاعدہ پورا ایک مذہب شمار ہوتا ہے کہ مصری ریلیجن، اس کو مصری مذہب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس مذہب کے حوالے سے ہم نے بات کی، ان کا تصور خدا ہم نے بیان کیا، اور حیات اور ممات کے بارے میں ان کا کیا تصور ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے جو ہے جب ہم نے ہندوستان کے مذہب کو بیان کیا، روم کے مذہب کو بیان کیا، یونان کے مذہب کو بیان کیا، مصر کے مذہب کو بیان کیا، روم کے مذہب کو بیان کرنے کے بعد ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ عرب جس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تھی، تو وہاں کون سے مذہب تھے، وہ کس مذہب کے ماننے والے تھے، وہ کس طرح بت پرستی کی طرف راغب ہوئے، حالانکہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی تھی، تو وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہ شرک کی طرف کس طرح ہیں، تو اس کا ہم نے ایک تاریخی پس منظر اور کرونولوجیکل سیکوینس جو ہے وہ ہم نے اس کو بیان کیا۔ تو اوورآل بنیادی طور پہ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے علم میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرب کے درمیان بیٹھ کر آپ نے جب اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا آپ کے پڑوسی ممالک کے لیے کہ ایک ایسا بندہ آیا ہے کہ جو ہمیں توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو ہمارے علم میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں کون سے بڑے بڑے نامی گرامی مذہب تھے، ان میں سے ایک مذہب جو ہے وہ چائنا کا ایک مذہب تھا، تو چائنیز ریلیجن کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی۔ تو مختلف مذاہب پر تذکرہ کر کے ہم نے کلمہ طیبہ کے حوالے سے بات کی کہ کلمہ طیبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس پیغام کو ہمیں دنیا کے مختلف کونے میں پہنچانا چاہیے کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔